عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں اسٹوڈینٹس؟ یہ دیکھیں، ہمارا باب دوئم شروع ہونے والا ہے، اور کیا آپ نے دعائیں یاد کر لی ہیں؟ اور آپ نے ایک ایک دعا کر کے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری دعائیں یاد کریں، اور آپ نے فرسٹ باب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بار بار دیکھنا ہے، اور جو آپ کے لیے فری آن لائن جو ہے وہ کلاسز ہیں، ان سے آپ بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ایگزامس کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، اپنے لیے فائدہ مند ثابت کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے اور ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں گے، اور اپنی مشکلات کو ایگزامس کے حوالے سے، جو آپ کی مشکلات ہیں یاد کرنے کے حوالے سے، کوئی چیز پڑھنے نہیں آ رہی، اس حوالے سے وہ ساری مشکلات آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اچھا اسٹوڈینٹس، دیکھیں، یہ آپ کی جو بک ہے، اس کا جو باب دوئم ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، جس کا نام ہے ایمانیات و عبادات۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم اگر ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایمانیات جو ہے وہ کیا ہے اور عبادات کیا ہے۔ ایمانیات کا مطلب ہوتا ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کے زمرے میں آتی ہیں، اور عبادات یعنی کہ ہم عبادت کون کون سی کرتے ہیں، کون کون سی عبادات ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں، فرض ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ایمانیات، اب اس دونوں میں سے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمانیات کو الگ کر لیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ نمبر 1، اس میں پھر آگے آ جاتا ہے فرشتوں پر ایمان۔ اب ایمانیات میں 5 چیزیں آتی ہیں جن پر ایمان رکھنا ایک مسلمان ہونے کی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان 5 چیزوں پر یقین رکھے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ایک چیز ہے فرشتوں پر ایمان۔ اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر لاسٹ میں آئے گا فرشتوں پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی جو ہے وہ شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو چیپٹر ہم اگر پڑھیں گے تو ہم کن کن چیزوں سے واقفیت حاصل کر لیں گے؟ ہم تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں گے، جان سکیں گے۔ آگاہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ٹھیک ہے؟ میننگ لکھ لیں اپنی بک کے اوپر، جاننا، آگاہ ہونا، جاننا۔ الف مدہ گاف الف گا ہے، آگاہ، ٹھیک ہے؟ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، ٹھیک ہے؟ ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں گے، یعنی کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہم فرشتوں پر کس طرح سے ایمان لائیں۔ مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ ان پر ذمہ داریاں ہیں وہ ہم جان سکیں گے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ چلیں، سب سے پہلے ہم اس کے پہلے پیراگراف کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، شروع میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو کھانے، پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں تفصیلی وضاحت دیکھیں گے کہ اس پہلے پیراگراف میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ
اچھا آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، مٹی سے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہماری تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو پیدا کیا جو ہیں فرشتے، ٹھیک ہے؟ فرشتے کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے، ٹھیک ہے؟ نور کا کیا مطلب ہے؟ روشنی، ٹھیک ہے؟ روشنی سے پیدا کی جانے والی مخلوق کو ہم فرشتے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کو کھانے یعنی کہ ان کو کھانے کی، پینے کی اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب دیکھیں انسان جو ہے اگر فرشتے کی جگہ یہاں پر انسان یعنی کہ ہم سب کھاتے بھی ہیں، بالکل کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ فرشتے جو ہیں ان کو نہ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو نہ پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نہ ہی ان کو سونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اچھا یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، یہ چلیں اس کو بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کا یہ 2 لائنز ہماری رہ گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب یہ ہے کہ فرشتے کس کا حکم بجا لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں، کس کے ذمے؟ فرشتوں کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کون سے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا رکھے ہیں؟ کسی کے ذمہ ہے جی رزق پہنچانا، کسی کے ذمہ ہے بارش برسانا، سور پھونکنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ ہر حکم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہ سب کام کرتے ہیں، فرشتے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم انہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، ان کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر مزید جانیے، آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک گرین باکس ہے، آپ نے اس کو ضرور جو ہے وہ بلو باکس کو ضرور یاد کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب الروح الامین ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب الروح الامین ہے، آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ان کا لقب کیا ہے۔ اب دیکھیں آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرشتوں کے پر ایمان لانے کے حکم سے ہم آگاہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی یہاں پر لکھا ہوا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ بجا لانے کا مطلب آپ لکھ لیں اپنی کاپی پر، یہ جو لکھا ہوا ہے بجا لانا، ٹھیک ہے؟ آپ کی بک کا پیج نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ جو ہے اپنے بک کا پیج کھولیں گے اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اس آیت کے ترجمہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے فرشتوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو بھی میں ان کو حکم دیتا ہوں نا تو وہ اسے فوراً پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے سب سے مین بات ہے، سب سے خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آگے یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ رسولوں کی تعداد جو ہے بتائی جاتی ہے، کتابیں ہیں ان کے ہمیں نام پتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر آگے لاسٹ والی 2 لائنز میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ فرشتے کتنے ہیں،
100 ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ہیں وہ گنتی، یعنی کہ گنتی میں کتنے ہیں اصل میں، تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں موت اللہ دے گا، ہمیں زندگی کا مالک اللہ ہے، اور اسی طرح سے ہم مرنے کے بعد جب زندہ کیے جائیں گے تو اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے رسولوں، اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں اپنا پیغام دے کر، اپنی جو ہے اپنی انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت دینے کے لیے اس کے جو رسول آئے، اس کے رسولوں پر ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کی کتابوں پر، آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے، زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت کے دن پر جو سزا اور جزا کا دن ہے اس پر ایمان رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، بلکہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے بغیر جو ہے، ان پر ایمان لانے کے بغیر جو ہے ہم مسلمان خود کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، جس طرح آخرت کے دن پر، یعنی کہ جس دن ہم سب جو ہیں اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، آخرت کا مطلب یہ ہے، اور سزا اور جزا اللہ تعالیٰ ہمیں سنائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، خوشنودی حاصل کرے گا، لیکن جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا، آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اپنے حساب کا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخرت کے بعد جو ہے وہ مین چیز آتی ہے فرشتوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس پورے صفحے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں؟ نورانی۔ فرشتے کھاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ سوتے ہیں؟ نہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور فرشتوں کی اصل تعداد کا علم کس کو ہے؟ آپ بتائیں بیٹا صاحب۔ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان ساری باتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب دیکھیں آپ اپنی بک کا پیج نمبر 1 to 12 کھولیں گے اور ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ لکھا ہوا ہے پیج نمبر 12 میں مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کاموں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مشہور فرشتے کون کون سے ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے یہاں تک، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ سب سے پہلے فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دوسرے ہیں ہمارے پاس فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تیسرے فرشتے ہیں ہمارے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے فرشتے ہیں ہمارے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ دیگر بھی یعنی کہ اور بھی اہم فرشتوں کے نام ہیں ہمارے پاس۔ اس میں کیا ہے؟ کرامن کاتبین ہے، منکر نکیر ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس محافظ فرشتے بھی ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ان کا کیا کام تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو نبی تھے، جو رسول تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ جو بھی میسج دیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس لے کر جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ کیا ذمہ داری تھی؟ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ لے کر نبیوں تک اور رسولوں تک جانا جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ آسان پہلے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک لے کر جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور کیا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے تھے؟ شاباش، آپ سب بتائیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل اپنی ذمہ داری کو وہ پورا کرتے تھے۔ آگے دیکھیں دوسرے نمبر پہ کون سے ہمارے پاس فرشتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ کیا پروننسیشن ہے اس کی؟ کیسے اس کو ادا کریں گے، کیسے اس کو پڑھیں گے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری تھی؟ تو اب دیکھیں کہ یہ بارش برسانے کا کام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام کس کی ذمہ داری تھی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بارش برساتے ہیں، یعنی کہ بارش کا انتظام کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے، آپ دیکھیں جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے، خشکی میں اور پانی میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کو روزی دینا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اگلا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ یہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ اچھا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں قیامت کب آئے گی، یہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، یعنی کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ حکم دیں گے تو آپ نے سور پھونکنے ہیں، جس سے کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہر چیز کو موت آئے گی اور وہ اللہ کے روبرو دوبارہ زندہ کی جائے گی، اور وہ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر کی جائے گی ہر چیز کو، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جو سانس لیتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی ہوئی ہیں، بے شک وہ انسان ہوں، ٹھیک ہے، فرشتے ہوں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو موت آئے گی، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے، یعنی کہ اللہ کا جب حکم ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے، جس سے قیامت برپا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔ اب مخلوق میں صرف انسان نہیں آتے، ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، چرند پرند بھی آتے ہیں، ان سب کی جو روح قبض کرنے کا جو معاملہ ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ روح نکالیں گے ہر ساری مخلوق کے، یہ مخلوق میں سب چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، ٹھیک ہے، ہر سانس لینے والی چیز کی جو روح ہوتی ہے وہ قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اچھا، ان کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ملک الموت، ٹھیک ہے، یعنی کہ موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ ان کو کیا نام دیا گیا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، ان کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ یعنی کہ ان کو اب جس طرح سے ہم یہ کہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بارش کا دو کام ہیں ان کے ذمہ، ٹھیک ہے، بارش کا انتظام کرنا، مخلوق کو روزی پہنچانا۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے موت کا فرشتہ۔ جب آپ کو یہ یاد رہے گا کہ ان کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ اب دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ دیگر اہم فرشتوں کے نام کون کون سے ہیں اور ان کے کیا کام ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کرامن کاتبین، یہ بھی فرشتے ہیں۔ اوپر والے جو چار ہم نے پڑھے ہیں یہ بھی فرشتے ہیں، اور یہ جو ہم پڑھیں گے
کرامن کاتبین کے بارے میں یہ بھی فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب منکر نکیر ہیں، یہ بھی فرشتے ہیں، آپ کو دیکھیں پنک کلر میں نظر آ رہا ہوگا۔ محافظ فرشتے ہیں، یہ بھی فرشتوں کے جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، لسٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، اب ہم کرامن کاتبین کے بارے میں پڑھتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے۔ یہ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جو فرشتے ہیں، 2 فرشتے ہمارے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں، تو ان کا کیا کام ہے کہ وہ ہر انسان کے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین یعنی کہ معزز لکھنے والے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو انسان، اب اعمال کا مطلب ہے جو بھی انسان عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اچھا کام کرتا ہے انسان یا برا کام کرتا ہے تو کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ فوراً جو ہے وہ اس کا کام لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس کیوں لکھا جاتا ہے یہ سارا کچھ؟ کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ قیامت کے روز اس انسان کے کو ان اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ سزا اور جزا کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے تبھی ہم یہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے کرامن کاتبین کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص کے اچھے اعمال اور برے اعمال جتنے بھی وہ اعمال کر رہا ہے وہ اس کو لکھا جائے، اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر ان کو تولا جائے گا، ترازو میں ڈالا جائے گا، اور پھر ان کا جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے مطابق انسان کو سزا اور جزا دی جائے گی۔ اب آگے دیکھیں، منکر نکیر ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انسان کے مرنے کے بعد جب اپنے اس کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں تو اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے، اور جو حساب کتاب کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں جو قبر میں انسان سے سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قبر میں جو فرشتے انسان کے ساتھ جو ہے وہ سوالوں جوابوں کا ایک حساب کتاب رکھتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں منکر نکیر، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال جواب کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ انسان نے ان سارے اعمال کا جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے جو اس نے دنیا میں کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے محافظ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب محافظ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر انسان جو ہے وہ کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، یا کوئی نقصان دہ چیز سے نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے تو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ محافظ فرشتے۔ محافظ لفظ نکلا ہوا ہے حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ محافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے محافظ فرشتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ ان کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یعنی کہ مشغول رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں۔ اب جس طرح سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح ہم بھی یعنی کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا ہر حکم مانیں۔ فرمان الہی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ ترجمہ: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کی مملوک۔ مملوک کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، یعنی کہ جتنا بھی مالک ہے اللہ،
کون ہے؟ مالک اللہ ہے. جتنی بھی مخلوق ہے آسمانوں میں زمین میں اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کا مال ہے. اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں. سب سے پہلے اکتانے کا مطلب لکھ لیں. اکتانے کا مطلب ہوتا ہے تنگ آنا. ٹھیک ہے، نہ تنگ آتے ہیں نہ ان کے حکم کی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں. سرکشی کا مطلب ہے حکم کی نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، وہ اس کی عبادت سے نہ حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ اسے تنگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتوں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں، اسے تنگ نہیں آتے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے بیٹا. آپ نے مشہور فرشتوں کے نام سب سے پہلے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے یہ جو کام ہیں یہ آسان الفاظ میں. اب آپ آسان الفاظ میں کیسے لکھیں گے؟ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجنا. ٹھیک ہے، اس طرح سے پورا بے شک نہ لکھیں. حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام کرنا. ٹھیک ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا، قیامت کے روز سور پھونکنا، بس اتنا لکھ لیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ، ہر طرح کی مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر. ٹھیک ہے، کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری. منکر نکیر فرشتے، وہ فرشتے جو قبر میں سوال کرتے ہیں. محافظ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں انہیں محافظ فرشتہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے اپنے ایک چارٹ کے اوپر اور اپنے کمرہ جماعت پہ لگانی ہے جس سے آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. پھر آپ کو یہ آرام سے جو آپ اس کی ایکسرسائز کی طرف ہم مشق کریں گے جو آپ کو بہت اچھی طرح سے آتی ہوگی. وہ کیوں آتی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے چیپٹر بہت اچھے سے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا بیٹا آپ نے یہ ویڈیوز بار بار دیکھنی ہیں اور جو بھی آپ کو مشکل یا کوئی کوশ্چن ہوا تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.